ذوالفقار علی بھٹو قائد جمہوریت تھے یا قائد آمریت؟ بھٹو قائد عوام کیسے بنے؟ ان کے سیاسی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ فیڈرل سیکورٹی فورس FSF کیا تھی؟ اس کو کیوں بنایا گیا تھا؟ بھٹو کے فوج کے ساتھ اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل ایوب خان کے زیر سایہ شروع کیا۔ قدرت اللہ شہاب مشہور مصنف لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان ذوالفقار علی بھٹو کی قابلیت اور اچھا بولنے کی صلاحیت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور بہت جلد انہوں نے نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ جیسے اہم عہدے پر بھی فائز کر دیا تھا۔ 1960 اور 1970 کے درمیان بھٹو نے جنرل ایوب خان کے زیر سایہ زیادہ تر اپنا وقت گزارا، اور بھٹو جنرل ایوب کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی تصور کیے جاتے تھے۔ ناظرین، 1960 کی دہائی کے آخری سالوں میں جنرل ایوب خان مقبولیت کھو چکے تھے اور ملک میں الیکشنز کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ اس دوران بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنی سیاسی کمپین میں سب سے پہلے اپنے مینٹر جنرل ایوب خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی کہا کہ آمریت کا اب خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اب پاکستان جمہوری طور طریقوں سے چلایا جائے گا۔ بھٹو جمہوریت پسند تھے یا نہیں؟ یہ تو ایک کویسچنیبل بات ہے، اور اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو ایک ہوشیار اور موقع پرست سیاستدان ضرور تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب کی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ وہ خود ان پالیسیز میں مین کردار ادا کر چکے تھے۔ اس کی ایک واضح مثال 1965 کی جنگ کے بعد کی تاشکنڈ ڈکلیریشن ہے، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی فتح سے تشبیہ دیا تھا، لیکن اپنی الیکشن کمپین میں انہوں نے تاشکنڈ ڈکلیریشن کو پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا تھا، اور یہاں تک کہا کہ میں اس کے ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگ کو پبلک کروں گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھٹو کس طرح مختلف چیزوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 1970 کے الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ویسٹ پاکستان میں تو کامیابی حاصل کی تھی، لیکن مجموعی طور پر اکثریت شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھی۔ بھٹو نے ان الیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں کبھی بھی شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کا وزیر اعظم قبول نہیں کروں گا، جو کہ جمہوری روایات کے بالکل برعکس تھا۔ 1970 کے الیکشنز کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے نتیجے میں 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنگلہ دیش سامنے آ گیا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک تو انہوں نے پاکستانی عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے سے اپنا گرویدہ بنایا، اور دوسری طرف پاکستانی فوج جو کہ 1971 کے بعد ڈی مورلائز ہو چکی تھی، اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ اور سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان بنے۔ صدر پاکستان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل حامد کو فارغ کر دیا اور ان کی جگہ جنرل گل حسن کو فوج کی باغ دوڑ سونپ دی۔ حالانکہ جنرل گل حسن اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے کمپلیٹلی تیار نہ تھے۔ جنرل گل حسن نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے کچھ شرائط رکھی تھی کہ جن پر کی بنیاد پر وہ یہ عہدہ قبول کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سب سے اہم بات یہ بھی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو فوج کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، جو کہ زلفی بھٹو کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ بھٹو اور جنرل گل حسن کے درمیان اختلافات اس وقت شروع ہونے لگے جب ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کے معاملات میں دخل اندازی شروع کی، جن میں دو ایشوز بہت زیادہ اہم تھے۔ ایک تو یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو فوج کی پروموشن اور اپوائنٹمنٹ بورڈ میں بیٹھنا چاہتے تھے، اور دوسرے بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ فوج کے مختلف گیریزنز کا دورہ کرے اور جنرل گل حسن ان کو کمپنی دے اور فوجی جوانوں سے اسی طرح خطاب کرے جیسے اسٹالن اور ہٹلر کیا کرتے تھے۔ لیکن جنرل گل حسن نے ان دونوں باتوں سے انکار کر دیا، اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کو بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے جنرل گل حسن اور ایئر چیف رحیم خان کو برطرف کر دیا، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان پر انگریزی میں ایک دعویٰ دار خطاب کیا اور اپنے اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا۔
لیکن بھٹو صاحب کا یہ خطاب اتنی مشکل انگریزی میں تھا کہ وہاں پہ عام عوام تو کیا، پڑھی لکھی عوام جو تھی وہ بھی اس خطاب کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ لہٰذا بھٹو نے، چونکہ بھٹو جو چاہتے تھے وہ ان جرنیلوں نے مانا نہیں، بھٹو نے ان دونوں جرنیلوں کو برطرف کر دیا۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے اس امرانہ رویے کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے 9 سیاسی جماعتوں نے ان کے خلاف ایک سیاسی الائنس بنایا، جسے بھٹو صاحب نے گینگ آف 9 کا خطاب دیا تھا۔ جب اپوزیشن کا اثر و رسوخ زیادہ ہونا شروع ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فیڈرل سیکورٹی فورس یعنی FSF کے نام سے ایک سول ملیشیا بنائی، اور FSF کسی پارلیمانی طریقے سے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ ایک آفیشیل ایکٹ کے ذریعے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ 1976 میں FSF کی اسٹرینتھ تقریباً 14,000 سے بھی زیادہ تھی، جن کی پراپر ٹریننگ ہوتی تھی، اور یہ ملیشیا جدید اسلحے سے بھی لیس تھی، اور اس وقت کے DG FSF سابق پولیس آفیسر مسعود محمود کے مطابق FSF کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے بھٹو نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور ان باتوں کا ذکر لارنس زائرنگ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اسی سیاسی کشمکش کے نتیجے میں 1977 میں پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوئے، جس میں بھٹو صاحب نے واضح اکثریت حاصل کی، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے الیکشنز میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگایا اور نئے الیکشنز کے انعقاد کا مطالبہ کیا، لیکن بھٹو صاحب کے لیے یہ بات بھی قابل قبول نہیں تھی۔ بھٹو صاحب نے ہر قسم کے سیاسی احتجاج پر پابندی لگا دی تھی اور بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ شروع کی، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 11,000 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر سیاسی مخالفین شامل تھے۔ اور جب بھٹو صاحب کی سیاسی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید وہ جمہوریت پسند نہیں تھے، کیونکہ جمہوریت ان کی پالیسیز میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ دوستو، ناقدین تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 1977 کے الیکشن سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سوشلسٹ کانسٹیٹیوشن بھی ترتیب دیا تھا، جو کہ وہ ان الیکشنز کے بعد پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، اور 1973 کے آئین کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اپنے دور حکومت میں بھی انہوں نے زیادہ تر اس آئین کو معطل ہی رکھا۔ ناظرین، آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کو ایک سیاسی اور جمہوری رہنما کے طور پر گردانا جاتا ہے، لیکن ان حالات و واقعات کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید بھٹو صاحب اتنے جمہوری نہیں تھے جتنا ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، جیسا کہ اب بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ اور ناظرین، اگر ان تمام واقعات کا انالیسس کیا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات کا حل سیاسی طریقوں سے ہی کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی سیاستدان بھی سیاسی معاملات کو ڈکٹیٹرشپ کی نظر سے دیکھے گا تو اس طرح کے نتائج ضرور نکلیں گے، اور الٹیمیٹلی کسی بھی سیاسی چپکلش کا خمیازہ اس ملک کو اور اس ملک کی غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کو سرو بھی کیا ہے، اور پاکستان میں سیاسی جو میچورٹی ہے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے۔